على محمد وآل محمد. ایک اور باواز بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. چار مصرے نظر کرتا ہوں بطور خاص فرمائیے. نہ ہم سے پوچھ کہاں پہ حسین رہتے ہیں. آپ جتنے بھی ہیں میرے لیے بہت ہے، تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا میرا بس. نہ ہم سے پوچھ کہاں پہ حسین رہتے ہیں، ہمیشہ میری زباں پہ، ہمیشہ میری زباں پہ حسین رہتے ہیں. نہ ہم سے پوچھ کہاں پہ حسین رہتے ہیں. شعر بطور خاص حضور. خدا کا شکر کہ اس نے یہ دل دیا ہم کو. نام سے پوچھ کہاں پر حسین رہتے ہیں، ہمیشہ میری زبان پر حسین رہتے ہیں. شعر بطور خاص. خدا کا شکر کہ اس نے یہ دل دیا ہم کو. خدا کا شکر کہ اس نے یہ دل دیا ہم کو. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حسین رہتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حسین رہتے ہیں. ایک سلام پڑھیں محمد والا. محمد چند اشعار اور نظر کرتا ہوں. میرے بھائی کا حکم ہے، شیراز بھائی کا، وہ سلام بطور سلام پیش کر دوں میں انشاءاللہ. اس قبلہ کے وقت سے پہلے انشاءاللہ ان کے حوالے ممبر ہو جائے گا. ایک بار بابا سے بلند صاحب بات پڑھیے. اللهم صل على محمد. گھر گھر جو نمازوں کا، لیکن ذاکر کا ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ساتھ تبلیغ بھی کرے اور مولا کا ذکر بیان کرے بطور خاص. گھر گھر جو نمازوں کا سفر بول رہا ہے. میری طرف توجہ رکھیے گا تھوڑا سا. گھر گھر جو نمازوں کا سفر بول رہا ہے. شبیر کے سجدے کا اثر بول. امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. جزاک اللہ جیتے رہے. شبیر کے سجدے کا اثر بول رہا ہے. کیا بات ہے. یہ دیکھ اسے کہتے ہیں ایک سچا حسینی. ارے پابند زمانہ ہے مگر بول
رہا ہے، پابند زمانہ ہے مگر بول رہا ہے. شعر بطور خاص حضور. ہر ایک یزیدی کی طرف غور سے دیکھو، ہر ایک یزیدی کی طرف غور سے دیکھو. ارے شبیر کے عباس کا ڈر بول رہا ہے، شبیر کے عباس کا ڈر بول رہا ہے. دیکھیں بس تاریخ کے حوالے سے اشعار ہیں، جو بھی تاریخ ہے اس میں سے ایک ایک شعر، یہ بالکل تازہ کلام ہے، میں نے کہیں نہیں پڑھا، اس پہلی بار یہ پڑھ رہا ہوں یہیں کے لیے شاید، کیونکہ تاریخ بچوں کو بتائیں گے تو معلوم ہوگی. شبیر نہ ہوتے تو پڑا رہتا زمین پر. بطور خاص شبیر نہ ہوتے تو پڑا رہتا زمین پر. ارے اڑتے ہوئے فطر سے یہ پر بول رہا ہے. شبیر نہ ہوتے تو پڑا رہتا زمین پہ. اڑتے ہوئے فطر سے یہ پر بول رہا ہے. بطور خاص مولا آپ کو اس شعر کے صدقے کربلا مولا کی زیارت نصیب فرمائے. جنت بھی تیری قیبو بلا جیسی نہ ہوگی. کیا بات ہے میرے کربلا کی مولا. جنت بھی تیری قیبو بلا جیسی نہ ہوگی. یہ بات ہر ایک اہل نظر بول رہا ہے. یہ بات ہر ایک اہل نظر بول رہا ہے. اور دنیا بھوک سے علی دل میں رکھے ہوئے کعبے کے چکر لگاتی رہتی ہے. تو کعبہ کیا فرماتا ہے بطور خاص. بے ہو بے علی بے ہو بے حسین بن علی پاس نانا. بطور خاص بے ہو بے حسین بن علی پاس نانا. حاجی سے یہ اللہ کا گھر بول رہا ہے. میں نظر کرتا ہوں
ہاتھ دوبارہ رضا بھائی کے حکم پہ. بے حسین بن علی پاس نانا حاجی سے یہ اللہ کا گھر بول رہا ہے. مقطع سنو حضور بطور خاص. ذکر مولا حسین کا ذاکر بننے کی اصل وجہ جو ہے مقطع میں بیان کر رہا ہوں. ذیشان جو بچپن سے ہے شبیر قضا کے، ارے یہ ماں کی دعاؤں کا اثر بول رہا ہے. حضور اب کربلا کی بات ہو گئی ہے، اس میں ایک شعر تھا، جنت بھی تیری کربلا جیسی نہ ہوگی. یہ بات ہر ایک اہل نظر بول رہا ہے. جس نے دیکھی ہے کربلا وہ جانتا ہے کہ جنت کا، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ قبر حسین جو ہے وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے. مولا آپ سب کو توفیق دے، آپ کربلا مولا کی زیارت مولا آپ کو نصیب فرمائے. بس ہماری کوشش رہتی ہے بطور شاعر کہ ان موضوعات کو جو وہاں کربلا میں موجود ہوتے ہوئے پڑھے جا سکتے ہیں ان کو نظم کیا جائے. تو اس ہر زائر پہ فرض ہے کہ وہاں پہنچ کے پہلے مولا عباس سے اجازت طلب کرے، اور پھر امام حسین کہتا ہے پہلے میرا بھائی عباس سے اجازت لو پھر مجھ سے ملنے آؤ. کیا رتبہ رکھا ہے مولا عباس کا. تو بس اس مقام کو دیکھتے ہوئے کوشش تھی ہماری کہ ایک نوحہ ایسا ہو جو وہاں کھڑے ہو کے مولا کے حرم کو دیکھ. کربلا کی بات آتی ہے تو لفظ جو ہے نا وہ لڑکھڑانے لگتے ہیں. کربلا کہتے ہیں کربلا سن کے نہ گزرو، کربلا کو محسوس کرو. جو محسوس کر سکتا ہے ان کی نظر کر رہا ہوں کہ جب کربلا جائیں تو وہاں کی جو کیفیت میں نے محسوس کی اور جو کلام کا میں نظر کر رہا ہوں. ہم آتے ہیں تو ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد. قدم جس وقت میں نے کربلا کی خاک پر رکھا، تھا منظر سامنے دو بھائیوں کی بادشاہت کا. میں جب باب الحوائج کے حرم کے سامنے پہنچا، تھوڑی دیر اپنے آپ کو بھی پہنچا لیجیے گا، محسوس کیجیے گا کہ مولا کا حرم سامنے، اور پھر کیفیت اس کی آپ کی آنکھوں میں نظر آ جائے گی مجھے. قدم جس وقت میں نے کربلا کی خاک پر رکھا، تھا منظر سامنے دو بھائیوں کی بادشاہت کا. میں جب باب الحوائج کے حرم کے سامنے پہنچا، اٹھا کر ہاتھ رو رو کر کہا میں نے سلام آقا، بہت ٹوٹا ہوا ہوں پاس اب مجھ کو بلا لیجیے، لپٹ جاؤں میں بچوں کی طرح روضے کی جانے سے. جو گزارش ہے مولا سے وہ میں نظر کرتا ہوں بدرخواست. زیارت کی تمنا میں حرم تک آ گیا ہوں میں، اجازت دیجیے دربار میں رکھوں قدم مولا. زیارت کی تمنا میں حرم تک آ گیا ہوں میں، اجازت دیجیے دربار میں رکھوں قدم مولا. میرے دل میں زیارت کی تڑپ جس دم بڑھی حد سے، میرے دل میں زیارت کی تڑپ جس دم بڑھی حد سے، کریم کربلا سے یہ
کہا تھا میں نے رو رو کے کریم کربلا سے یہ کہا تھا میں نے رو رو کے میرے صاحب میرے آقا کہیں یہ چھوٹے حضرت سے مجھے ظاہر بنا دیجئے دکھا دیجئے حرم مولا زیارت کی تمنا میں اب جب کی کیفیت ہے اس کو دیکھیے خبر جب سے ہوئی مجھ کو بلاوا گیا میرا چلا گھر سے یہاں پہنچا نہ نیند آئی نہ چین آیا چلا گھر سے یہاں پہنچا نہ نیند آئی نہ چین آیا عجب ہے کیفیت دل کی یقین آتا نہیں مجھ کو نظر گنبد کی جانب ہے میری آنکھیں ہیں نم مولا زیارت کی تمنا میں حرم تک آ گیا ہوں میں اجازت دیجئے دربار میں رکھوں قدم مولا مولا کی سب سے بڑی غربت ہے بیان یہاں اپنے لیے مولا کہاں کچھ مانگتا ہوں میں لپٹ کر آپ کی تربت سے رونا چاہتا ہوں میں لپٹ کر آپ کی تربت سے رونا چاہتا ہوں میں سنا ہے آپ کی تربت علی اصغر کے جیسی ہے نہ جانے آپ پر کیا کیا ہوئے ظلموں سے مولا زیارت کی تمنا میں جب آپ مولا کے حرم میں جاتے ہیں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے در ام البنین بطور خاص در ام بنی کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں گا سنا کر آپ کا نوحہ وہاں سو بہاؤں گا سنا کر آپ کا نوحہ وہاں سو بہاؤں گا اور گرے جب آپ گھوڑے سے نہیں تھے آپ کے بازو رہا اس بات کا بس آپ کی مادر کو غم مولا اور یہاں سے جاؤں گا مولا بڑے مولا کے روزے پر بڑی غربت میں مارا ہے جنہیں 9 لاکھ نے مل کر بڑی غربت میں مارا ہے جنہیں 9 لاکھ نے مل کر
جدائی آپ کی سہ کے تو میں خم ہو گئی ہائے، جنہیں اکبر کی فرقت میں نظر آتا تھا کمالا، اور کلیجے میں سنا کھائے تڑپتا تھا جہاں اکبر، وہاں پر یاد آئے گا مجھے غربت کا وہ منظر، وہاں پر یاد آئے گا مجھے غربت کا وہ منظر۔ علی اکبر یہ کہتے تھے نہ بیٹھی کھینچیے بابا، فدائے کی گود میں نکلا جوان بیٹے کا دم مالا، اور جہاں خنجر سے ظالم نے گلا شبیر کا کاٹا، وہاں سے قدم کا فاصلہ بھائی بہن میں تھا، وہاں سے قدم کا فاصلہ بھائی بہن میں تھا، بہن نے اسے گھڑی کتنا پکارا آپ کو ہائے، تڑپتی رہ گئی زینب ہوا جب سے قدم مولا، کہا ذیشان نے ہائے رضا کو پل رلائیں گے، اے میرے با وفا مولا یہ دن جب بیت جائیں گے، اے میرے با وفا مولا یہ دن جب بیت جائیں گے، چلا جاؤں گا گھر لے کے یہیں دل چھوڑ جاؤں گا، مجھے پھر سے بلا دینا سکینہ کی قسم مولا۔ برائے ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ آج پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں، قبلہ دین کیا عبادت رن میں، شکل میرا بنی تیرے، شکل میرا بنی تیرے، شہادت رن مل ہوا اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں، تیغوں کے سائے میں شبیر، تیغوں کے سائے میں شبیر اذاں کہتے ہیں، غربتیں
دریچے ہوئے فردوس کے دفتن کھل گئے ترہائے فلک سرتاپا ایک بیک اٹھ گئے سب پردے عرش اعلیٰ انبیاء و ملک و حور کو انبیاء و ملک و حور کو پہنچی یہ ندا قدرداں اس کا میں ہوں میرا شناسا ہے یہ کیوں نہ ہو میرے محمد کا کیوں نہ ہو میرے محمد کا نواسا ہے یہ وہ طاعت ہے کہ تنہائی ادا کرتے ہیں میرے عاشق تہ شمشیر رہا کرتے ہیں سر قلم ہوتا ہے وہ شکر خدا کرتے ہیں صادق الوعدہ یوں ہی وعدہ صادق الوعدہ یوں ہی وعدہ وفا کرتے ہم نماز اس کے جنازے کی جو پڑھوائیں گے تم بھی جانا کہ رسولان تم بھی جانا کہ رسولان سلف جا ساکن عرش بری کرنے لگے نالوا شاہ تکبیر یہاں کہہ چکے اللہ اللہ اور اقامت میں ہوئے صرف عالی جان واحد بغیر کے جان واحد بغیر کے لاکھوں بدخا سورہ حمد نبی زیادہ پڑھا جاتا ہے شمر خنجر لیے سینے پر شمر خنجر لیے سینے پر چڑھا جاتا ہے زینت عرش بری خاک پر افتادہ ہے نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجادہ ہے شمر خنجر لیے بالین پستادہ ہے کوئی اتنا نہیں کہتا کہ کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ ہے قرض سجدے کا ادھر قبلہ دی کرتا ہے نیت زباؤد شمر نیت زباؤد شمر لئی کرتا ہے خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن ہو سگا ہے نبوی کاٹوں میں ابھی گردن پولش ہے جس میں تو راضی ہو نہیں جائے سخن حلق یہ حلق نبی ہے حلق یہ حلق نبی ہے یہ بدن ان کا بدن دیکھ سر ننگے ہر ایک حور جناتی ہے ابھی تو ذبح نہ کرنا میری ابھی تو ذبح نہ کرنا میری ماں آتی ہے نادہ آئیے آواز کے اماں صدقے میرے ماں باپ فدا میں تیرے قرباں صدقے کون کون آج ہوا تجھ پہ میری جان صدقے شیر کتنے ہوئے کتنے شیر کتنے ہوئے نہ
खिदमतगाह को भी जन्नत से जो मैं आती थी, पूरे नन्हे से लाशे को, पूरे नन्हे से लाशे को लिए जाती गुफ्तगू मादरो फर्जंद में होती थी या रोती थी फातिमा मुश्ताक़े शहादत थे शाह आस्ती गुस्से से कातिल ने चढ़ाई नागा खैर जल्लाद की शान, खैर जल्लाद की शान हजरत से शिमर ने पूछा तुम्हें उज्र कोई अब तो नहीं, बोले शह देख ले दरवाजे पर, बोले शह देख ले दरवाजे पर ज़ैनब तो नहीं, वो पुकारा नजर आती नहीं, दर पर ज़ैनब पीटती फिरती है ख़ैमे में, खुले सर ज़ैनब घर सराचों से चले आएगी बाहर ज़ैनब, रोक सकने की नहीं पर मेरा, रोक सकने की नहीं पर मेरा खंजर हल्क को आपके बेखौफ कतर काटूंगा, एक खंजर से बहन भाई का, एक खंजर से बहन भाई का सर काटूं, आई ज़हरा की सदा शिब्र तू नाबीना है, दर पर ज़ैनब नहीं बाली पर मगर ज़हरा है, अरे बेरहम खता मेरे पिसर की क्या है, आस्ती उल्टी है क्यों तेको, आस्ती उल्टी है क्यों तेको, क्योंकि क्या इसे पाला था मैंने तेरे खंजर के लिए, मेरे बच्चे को न कर ज़िब, मेरे बच्चे को न कर ज़िब पैगंबर के लिए। मोमिन मोमिनात अस्सलाम वालेकुम। मोमिन मोमिनात कुछ ऐलानात समाअत फरमाइए। 23 दिसंबर पर रोज़ जुम्मा यानी कल मजलिस खमसा से मौलाना नुसरत बुखारी साहब खिताब करेंगे, नवाब खानी सैयद ज़ीशान अब्दी करेंगे और कल ही के दिन मजलिस सोए में मरूम मोहम्मद अली जब्बार ये बाद मगरिबैन शुरू हो जाएगी। आप लोगों से शिरकत की दरख्वास्त है। मोमिन मोमिनात अगर आप किसी मजलिस को स्पॉन्सर करना चाहते हैं या अपना तबरुक में हिस्सा डालना चाहते हैं तो अरकान कमेटी से रब्ता कायम कर सकते हैं। आज रात 9:30 बजे नमाज जनाजा है मरूम अनीस हैदर ख्वाजा का, उसमें भी आप शिरकत की दरख्वास्त करते हैं। आज जिन मरूमीन ने स्पॉन्सर किया है उनके मरूमीन के लिए अंजुमन गमखाना अब्बास के साहिब ब्यास सैयद अली ज़िया रिजवी के फर्जन का आज इंतकाल हो गया है। कबीर अली खान, आरिफ अली खान, अनीस हैदर ख्वाजा और शोदाए मिल्लत जाफरिया और हाजिरों अपने मरूमीन के लिए और जिनका कोई पढ़ने वाला नहीं है उनके लिए सूरह फातिहा। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ मौलाना तकी रिजवी साहब से कि वो ज़िम्मे में जाऊँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, फातिमतु बज़अतुम मिन्नी
फमन आज़ाहा फ़क़त आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़त आज़ल्लाह। जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। बर अज़मत जनाब फातिमा ज़हरा बिन्ते रसूलिल्लाह उम्मे अबिहा सलामुल्लाहि अलैहा बुलंदन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, क़ाल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ू दअवतल मज़लूम व इन काना काफ़िरन व इन्नहा लैसा दूनहा हिजाबुन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। I send my condolences to all the families of the deceased and those who are unwell. Don't forget them in your du'as as well, and particularly the Maulana who was here for the last couple of days before me. He's unwell. Inshallah, do not forget him in your du'as. Thus giving me the honor and the privilege to be in front of you to recite on these two very important dates. He started a discussion in relation to the attributes of Hazrat Fatima Zahra Salaam Alayha. Whilst continuing the precedence of his discussion, yesterday we talked about one attribute of our Holy Lady, Iffat and Afifa, the importance of chastity. Today we will talk about another attribute. Whilst walking into that discussion, I'll translate you this tradition and then inshallah move into the conversation relating to the attribute that I want to have a conversation with you regarding the Holy Lady. The hadith says, Ittaqu da'wat al-mazlum. Be afraid of the curse of the oppressed. Be afraid of the curse of the oppressed. وَإِنْ كَانَ كَافِرًا. Even though if that oppressed is a kafir, be afraid of even his curse. If he's an oppressed person and he curses you, be afraid of that as well. فَإِنَّهَا لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ. Why should you be afraid? The Holy Prophet says, because there is no barrier between he who is being cursed and Allah subhanahu wa ta'ala regarding the oppressor. There's no barrier. In other words, if someone is oppressing, don't feel comfortable that I've beaten the hell out of someone. Don't be comfortable that I've insulted someone. Don't be comfortable he is on his own or she's on her own and she can't do anything about it. But there's no barrier between you and God for the wrath that will unfold on you for the oppression that you have committed. That dhulm that one may have committed. There's no barrier between he who is the zalim and that poor mazloom who is cursing that zalim for the oppression that they have committed on the individual. This hadith is very heavy. And it is one of those attributes of the Bibi that I want to inshallah explore as we go forward. But as the Maulana started the conversation a few days back, it's essential to understand the various attributes our beloved lady had. One of those lovely attributes that she had was Muhadditha. Muhadditha means the place where the Malaika come and be entertained by her. They come to her presence, to whom ahadith and traditions are narrated to her. She's a recipient of the Malaika. That one attribute. In the same manner as that attribute which I said to you yesterday when we said that, well, the word Zahra
Zahra means that she is a star on the ground, that when the angels look at the ground, they see the star of Hazrat Zahra Salamullah alayha sparkling towards them. That is Bibi. These attributes, but you see, we are sad people. As much as we are good people, we're also sad people. Why? Because we give our children such beautiful names. Every single name that our Bibi had, she was an attribute of those names. When you called her Fatima, she was an attribute of Fatima. When you called her Batul, she was an attribute of Batul. When you called her Muhadditha, she was an attribute of Muhadditha. When you called her Siddiqa, she was an attribute of truthfulness. She was not just a name. Not like us, when we call our daughters Batul and when we call our daughters Fatima, we don't realize that we have to develop that attribute in that daughter of ours. But we don't. When people ask, what's your daughter's name? Fatima. And that's all we feel, Fatima. The essence of that name should be a manifestation in our children, in our daughters. It shouldn't just be a name. It should be a manifestation of that name, which is seen and driven into our daughters from the original occupant of that name, who is Hazrat Fatima Zahra Salam alayha. You know, some of us go to the graveyard and we're reluctant to put our feet on the names of the plaques which are on the ground. Why? Do we think that name of Hassan is buried, that name of Hassan, Imam Hassan is buried there, that we're trying to show respect? No, we're showing respect because the occupant of that name is buried there, that the name is not insulted when we walk over it. When we do go to that extent of not walking over a name of a gravestone, why are we not implanting that same feeling in our daughters that they're the print of Hazrat Fatima Zahra Salam alayha? That when we see in our daughter, we should see Hazrat Fatima Zahra Salam alayha. And when we really and truly want our daughters to be daughters of Bibi Fatima, then we too have to start respecting our daughters in that manner. Not insult them, not be rude to them, not to belittle their names. Or for example, God forbid, be rude to the daughters and say, Fatima Falani, Falani, Falani. What are you doing? You've not just given a name to this girl, you have given an attribute to this girl. Raise her as that attribute of that. As I said, every single name of Bibi Fatima Salamullah alayha is an attribute of her life. It was not just a name for that lady selected by Allah subhanahu wa ta'ala and given to the Holy Prophet to give to her. He demonstrated how he should respect his daughter to the extent that when he used to pass the door of his daughter, he used to give salutations to her. Say salam to his daughter. Was he afraid of his daughter? No, he respected what Allah subhanahu wa ta'ala had granted to him. Respect what Allah has given to you as daughters. Give them that privilege of acquiring that respect from you. And that's what, when we look at the attributes of our Holy Lady, one of the attributes that we see in her names is Mazluma, the oppressed. One of the names. The word Mazlum comes from the word Zulm, oppression. Comes from the word Zalama, to oppress, oppressed in the past. So in Arabic grammar, you have mainly three-letter words. Here we've got the Dal, the Lam, and the Mim, Zulm, Zalama. From that is the word Mazlum is derived. In other words, he on whom Zulm is undertaken. That's why the meaning Mazlum comes. But there's an important discussion to be had. Mazlum doesn't mean one who has been oppressed, or one who has been beaten the hell out, or one who has been suppressed. No, that's not what Mazlum means. Mazlum means he who has stood for his rights, and zulm has been done on that person, then he can classify himself as a Mazlum. Not just put your hands under your thighs and say, I'm a Muslim, I'm a Muslim. You can see in front of you, zulm is taking place, and all you say, I'm a Muslim, I'm a Muslim. No. Have you confronted that zulm? And the zulm has stopped you from acquiring your haqq, then you are Muslim. Because in reality, zulm doesn't mean
as I said, beat the hell out of somebody, the literal meaning of zulm is not to give that thing its right that it rightfully deserves. Then zulm takes place. You may think, okay, then that means if I don't give my children their rights, then I've done a zulm. No, it's just not on living things, but it's also on non-living things. You've got a cap, you start kicking it around, you're doing zulm on the cap. Why? Because the haqq of that cap is to be on your head, not under your feet. You have a book, you throw it around, you're doing zulm on that book. Because the haqq of that book is to be read, not to be thrown around. So the biggest zulm that we, as some of our families do, is that we have the most gracious book in our hands and we just leave it on the top of our shelf for it to gather dust. That book will on the day of judgment complain to God saying, I was left unattended to. And what is that? The Holy Quran. You are doing zulm on that. In other words, that which has a right, you deprive it from its right. Quran has a right to be in our lives, not just gather dust on the top of the shelf, or be brought out when somebody dies, or be brought out when somebody is leaving the house getting married. That's not the Quran, that's zulm. Quran becomes the mazlum. So the mazlumiyat is based on the fact that you don't do something which is the haqq of that thing, then zulm takes place. A letter which Imam Hussain alayhi salam wrote to Muhammad Hanafiya, and he says, why is he leaving to go to Karbala? He says, I'm leaving in lam akhruj. I am not making this revolt against Yazid. He says 4 things. He says, I am not leaving. I'm not revolting against Yazid because I'm selfish. I'm not revolting against Yazid because of some personal satisfaction I want to acquire after revolting against Yazid. I'm not revolting against Yazid because I want to create corruption after acquiring the platform. And nor am I revolting against Yazid because I want to create further dhulm and oppression over the society. So Imam has already also identified dhulm as being a counterproductive entity if you want to create develop a society. It has to be something which gives haqq, not takes haqq away from people. And the Quran says it quite clearly in Surah Baqarah, ayat number 258. Allah subhanahu wa ta'ala said, Wallahu la yahdi al-qawmu al-zalimeen. Allah subhanahu wa ta'ala would not guide and provide support and hidayat for a qawm which is zalima, which is oppressive. How can a qawm become oppressive? One very important way that a qawm becomes oppressive is by analyzing the actions of the ummah which has been, on whom Allah's wrath has fallen, because the wrath of Allah came on them because they were zalim. And one thing which defines a society's zalimiyat, one thing which defines a society's oppressiveness to its own people, is that society which does not generate amr bil ma'ruf and nahy anil munkar. You see people of fasad and you say, why should I tell him? And if you do tell him, the father turns around and says, what's it to do with you? It's my son, isn't it? Amr bil ma'ruf and nahy anil munkar is dead. In a society where people do not see that the person in front is more wanting to help the society rather than create destruction. Do you know the story of Hazrat Shu'aib? Hazrat Shu'aib was a Nabi. He created the scales. You know, the scales which have 2 plates. He created the scales because in his time, people used to cheat each other. They used to weigh a lot, weigh less, take more, weigh. So he created these scales. But the king of that time, he threw them away, rejected them, said, leave them, they fight amongst themselves. At least my power is in control. You know, the usual divide and rule, that's where the British also learned it from. The divide and rule concept. So he said, divide and let them be divided, fight amongst them, at least they're not coming to me. So Allah subhanahu wa ta'ala said to Hazrat Shu'aib, I am going to send my adhab on the people under in your qawm. And when the adhab came, everybody was destroyed. Both Hazrat Shu'aib's supporters and those who were not his supporters. They were all destroyed.
So Imam Jafar, it's because this whole event is defined in the Quran as well. I don't remember the ayat, but the whole story about Hazrat Shu'aib's events are there. So Imam Jafar Sadiq alayhi salam was asked, why? Salawat. So the sixth Imam was asked, isn't this lack of God's adalat? There's a saying of Imam Jafar Sadiq alayhi salam that when you drink water, take at least 3 gulps. Don't just take it in 1 gulp. But there's an interesting scientific ruling there. Dr. Saab would either reject it, say, what you talk about, Maulana? That's got nothing to do with it. Or he might confirm it. The reality is when you drink water, the moment you're drinking water, your oxygen is stopping. So when you drink water 3 times, not only are you allowing the oxygen to come back, but you're also allowing oxygen to travel with the water to go into your body again. Our Imams, when they give us hikmah, they give it with a full rationale. They don't just give it for a funny day. So remember, when you drink water, not only just not forget Imam Hussein and his thirst, but also remember what our 6th Imam said and how to drink it. Salawat. So the 6th Imam was asked, where is this God's adalat? Surely there must have been some people who supported you. And if there were some people who supported you, then why did Allah destroy them as well? The 6th Imam said, Hazrat Shu'aib's people were also destroyed because they knew that in their society there was fasad taking place, there was corruption taking place, there was zalim in that society, but they did nothing about it. In other words, when you don't do nahy anil munkar, you too would acquire God's azab for them. It is as if you're entertaining the fasad in your community. And that's why this ayat says that Allah will not give hidayat to a qawm that is zalim. A qawm which sees fasad taking place, which sees behijabi in this community, it sees ghibat taking place, it sees insult, it sees disrespect, it sees vulgarity. Yet still it allows it to take place. I have to bring it in our conversation again because sometimes people tell me, well, Maulana, do you have to always talk about Naqshband? And I'll tell you, a person who's vulgar does not have a right to sit on this mimbar. A person who's vulgar and is rude, he has no right to identify as being a zakir of the Ahlul Bayt. A person who stands at an entertainment gala and he uses vulgarity from that stage, what is he doing sitting on this mimbar representing the holy Imams? That's the reality. Brothers and sisters, that a qawm which allows its corrupt people to lead it as its leaders, it too will become corrupt. And that's why the ayat says, Allah will not guide the people who are corrupt. Allah will not, this is not hidayat when you allow vulgar people to sit on the mimbar, where is the point where hidayat should be taking place. Not to teach vulgarity to the community. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala says, that he will not guide a people who are oppressive. Then he says in Surah An'am, which is the 6th surah of the Quran, he says, "Innahu la yuflihu al-zalimin. Innahu la yuflihu al-zalimin," which means Allah subhanahu wa ta'ala is saying that be sure, be certain that these people, the zalimin, will not be successful. Falah, there is no falah, there is no benefit, there is no success for people who are zalim. As much as a person may think by dhulm, he's acquired a fancy car, regardless of what he may think of acquiring a fancy house. These are all dhulm if they've been acquired by insulting and disrespecting and taking the haqq away from people. Our Imam said it. I am not standing against Yazid because I want to create further corruption in the society. He could easily have done that if he wanted to.
but he identified his principles. Because you see, a madloom like our beloved lady, she left behind the example of how you would be a madloom, but still you will be successful. You do not have to identify with the zalim and acquire success in your life. But as I said, madlumiyat can only be acquired when you have confronted the zalim and the zalim has prevented you from acquiring your haqq. Then you're a madlum. And then can you imagine? When a zalim has suppressed an individual and the individual who's been suppressed is the one who's successful. The ayat is saying there is no success in the zalim. Then what is the reverse of it? Success is in the madlum. And we see it. Yazid did so much zulm on the whole of the family of the Holy Prophet. And Imam Hussein was the madlum, but whose alam stands up in the world? Whose banner stands up in the world? The banner of the madlum, not the banner of the zalim. Saddam was a zalim over the whole of the Shia community in Iraq. But have a look whose alam is up in the world. You know, it's really interesting. 1980 to 1988, there was a war between Iran and Iraq. And this is something you all must understand. You know, the media, everybody says the first Gulf War and the second Gulf War. Which ones are those first Gulf War and the second Gulf War? These are the Gulf Wars with the Bush families initiated. But they were not the first Gulf War and the second Gulf War. The first Gulf War was the war that they had initiated through Iraq and Saddam over the Islamic Republic of Iran. That was the first Gulf War. Not these two toy games which they played over Saddam. But what did they do in the first Gulf War, which they called, which was the war which happened when he attacked Kuwait? Do you know when the first missile was sent over to Iran? You know who was standing with Saddam to fire the first missile into Iran? The Amir of Kuwait. And who was the person that Saddam first attacked after the war finished? Kuwait. The zalims are never friendly with each other. We have to realize that when we're Muslim, who we are confronting. And not be toys of the zalim. And that is the reality, brothers and sisters. That in this day and age, so much we are frightened by the zalim because we do not understand whilst being Muslim, we are successful. Because our alam stands up much more higher than the alam of the zalim. Salawat. Because the Holy Prophet makes it clear to us on the Day of Judgment what will be the hashr, what will be the consequences of the dhulm that the individual has done in this dunya. It's a lovely hadith. I'll read it and translate it for you. It says, إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ, on the Day of Judgment, when the Day of Judgment occurs, إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَدَى munadi, the caller shall announce. On the Day of Judgment, the caller shall announce. What will he announce? أَيْنَ ظَالِمَةٌ وَأَعْوَانُهُمْ. Where are the oppressors and those who were the helpers of the oppressors? On the Day of Judgment. The oppressor is not going to get away with his Mercedes cars over there, or big cars, or whatever he's assembled and accumulated because of the dhulm he's done. The hadith is saying on the Day of Judgment, the caller will stand up and call, where are the zalim and those who help the zalim? And not only that, وَمَنْ لَاقَ لَهُمْ دَعْوَةً, and even those who prepared them their inkwells, they will be called up on the Day of Judgment. Why? Why will they be all called up? They will be all called up with the statement that all these people who helped the zalim, who were their pen ink makers, whatever, call them and make them assemble in the same lines as the zalim. So it's not just the zalim, but even those who help the zalim.
on the day of judgment will be called up. They will be called up in such a manner, brothers and sisters, that whilst zulm is happening around us, we did nothing about it. We were as the helpers. There's a lovely saying from the ninth Imam, Imam Ahmad Taqi alayhi salam. He says, if you see something evil happening, and you feel, he says, if you come across some evil act, and you feel as if you might have liked to be in company with that evil act, even if you're not there, you will be counted in them. Like, for example, we come to hear that, oh yes, there's a shadi somewhere. Huh? There's a shadi. वहां पर कितने अच्छे मजे के गाने और डांसिंग हुई थी. काश मैं भी जाता देखने. अल्लाह कहते कोई बात नहीं, पहुंचा दे तो मैं तुम्हारे को उसी फसाद में. Don't worry, you'll be counted because you felt you might have been better there than better here in the Majlis. That better there in the evil is the reward of that evil desire. So we have to be very careful that we don't even indirectly feel comfortable with dhulm around ourselves. And that's why it's so important, brothers and sisters, that we try to make sure that our families, our household, our communities, our institutions, they're places where they generate truthfulness, to generate good behavior. You know, I remember one day somebody said, I asked somebody, you know, why is this gentleman so rude? He says, Taqi bhai, leave it. That's how they behave at home. What's this? It's like what I said to you before. You know, do you want to train your child to be truthful? Then don't tell the child when somebody rings on the bell, go and tell him I'm not in. Immediately you're teaching the child. Can you imagine if the child goes to the door and says, Baba is sitting in the sitting room, but he's told me that he's not in. You see how hard his ears going to be pulled. Why did you say that? Didn't I tell you to tell him I'm not in? And the son should turn around and say, Baba, agar aap chahte hain jhoota banu? Would he? Could he? Can he? Will he? But we do. We want him to be that. We want to behave. We want him to behave in that manner. Otherwise, the moment the person came at the door to ask for money, you would have got up yourself and said, sorry, I don't have any money at the moment. Not hide behind your son. You know, it's like somebody is making sure that he's trying to create facade in the household. If you do that. Because you know, slowly if one white lie will make several white lies, and after that, he will be known as a kadhib, a liar. Is that what you want your children to be identified with? This lovely attribute of liar? You know, if you go to some of our Pakistanis who are in the what's it, who are lawyers themselves, and if there are any lawyers here, I do apologize. I have no intention of directing my conversation to anybody. Our Pakistani people, what do they call the lawyers? Liars. Hum bhi liar hain, hum bhi lawyer hain. And that's where we do have to make sure that we are teaching our children to be genuinely truthful people. Because that, you know, there was a lovely saying where a person came to the Holy Prophet, and the Holy Prophet said, he said to him, Nabi, I do so many bad things. How can I stop doing them? So Mawla, the Holy Prophet didn't say, stop eating this, stop eating that. He said, stop lying. 2 or 3 months later, he went back to the Holy Prophet. The Holy Prophet, he said to the Holy Prophet, I'm doing these other bad things. So the Holy Prophet again didn't say, stop doing that. He said, stop lying. He did this twice, 3 times. Then the 4th time when he was going to go to the Holy Prophet, he said, if the Holy Prophet asked me about those bad things I'm still doing, how am I going to answer to him? I'll have to lie. Then that's when he stopped lying. That is the reality, brothers and sisters. Most of our shar, most of our evil acts, most of our zulm
that we do in our community is because either we're lying to somebody else or we're lying to ourselves. There's no other reason why we would try to oppress somebody. Because the biggest thing in oppression is that you are trying to take something from somebody which is not your haqq to have. And when that is the principle, you're taking from somebody which is not your haqq to have, either you're going to cheat them or you're going to lie on them to get that. And that's where the Holy Prophet makes sure in his conversations, in his traditions, and in his narrations, that he tries to nurture a society which is not based on lies, but based on haqq, based on truth. That's why the biggest haqq in our lives is the wujud of Allah subhanahu wa ta'ala. That's haqq. And the biggest haqq in our lives is our death. That's also haqq. You see, a lot of our societies, in our communities, we talk about good behaviors, but we don't talk about death. We don't remind each other, and those Maulanas who do remind people about death, kind of maut ka mullah again. Don't realize that death is a haqq as well as God is haqq. Because we hide from death, that we do not allow it to come to us because of the pleasures of this world. And that's why, because the time is really going short, that's why one of the things which distances us from recognizing where dhulm is taking place and where dhulm is not taking place is based on the people we select as our friends and associates around us. If we select zalim people as friends and associates, then we too would become zalim. What is dhulm? Dhulm, as I said, is not just beat the hell out of someone or swear the hell at somebody. That's not dhulm. Dhulm is when you take something away as a right of the individual. And one of the biggest rights of the individual that we take away is when we become friends with, or we allow ourselves to let our children become friends with people who are zalim in the society. Yeah. If you select people who are guides in the community, then the ayat says, Allah will not guide those who are zalims. But if you select good people to guide the society, then as I've said in one of the traditions, that there will be three things on the Day of Judgment who would have shikwa with Allah in front of Allah subhanahu wa ta'ala, who would have demonstrate dissatisfaction in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Three things. One is the masjid. Masjid would complain to Allah subhanahu wa ta'ala on the Day of Judgment that I was there for people to gather in me, yet they did not gather in me and they allowed me to demolish myself. Another left me to disintegrate. Why? Why would it complain? Because there's a place of hidayat here. There's a place of guidance here. Yet still you don't have the courtesy. And the courtesy, Allah subhanahu wa ta'ala says it as well, is there, not just if you come one to pray behind the Imam that you get X number of the thawab, you get X multiplied of numerous thawabs if more and more people come behind the Imam to pray. Yet if we say come and get the thawab of the namaz, you will not, people don't come. But if you say that there's going to be a big meal and you can get forget the thawab, but you can get all the kebab there, you'll see how many people run to it. That is the sad thing. We have to make sure that the dhulm is out of our society. And mazlumiyat stands to see its success. And that's why it's said that an individual, the hadith is from Mawla Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. It says, Man ba'a, he who sells, man ba'a, he who sells akhiratu bidunya, he who sells his akhirat for this dunya, khasrahuma, he has gone and lost both the aspects. He's lost both the dunya and the akhirah. He who strives and acquires happiness with the dunya, forgetting the akhirah, he's going to lose his akhirah because this dunya is going to be lost anyway. But whilst salawat,
Because whilst he's doing that, he's forgetting this dunya is important. But to conclude this conversation, because dhulm is the package of flogging your dunya to the akhirah. Zulm is flogging your akhirah to acquire dunya. But mazlumiyat is be happy with what you have in this dunya so then you can acquire the akhirah. That's the beauty of it. And as I've said before to you, in our qunut we read a dua which says, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. You can stop me there saying, Maulana, you always say that, why, it only should be akhirat. Ye achai ki talab karna chahiye. This dua is saying, Rabbana atina fid dunya. Allah subhanahu wa ta'ala grant me goodness in this world and grant me goodness in the hereafter. What is this dua saying? It's saying, Allah subhanahu wa ta'ala, grant me goodness in this dunya, so I use it for your satisfaction to be able to acquire the goodness in the hereafter. That is what this dua is saying. Not just gather the dunya, forgetting the akhirah. You see, our belief is gather the dunya such that you can use it to acquire God's satisfaction, so then you can gather the akhirah as well. Don't sell your dunya to acquire the akhirah. And don't abandon your akhirah thinking this dunya is going to take you everywhere. It's very important to understand this. And that's why when we look at the importance of recognizing how relevant it is to affiliate with the mazlum and abandon the zalim, is what we see. And again, another saying from my first Imam, he says, Kuna lil zalim khasman wa lil mazlum awnan. Which means that be an enemy of the oppressor and the friend of the oppressed. That's what we've all tried to do in our lives. To be the friend of her who was defined as the grandeur of Mazlumiyat, our beloved lady, Hazrat Fatimah Zahra Salamullah alayha. When we look at the meaning of Mazlumiyat, of our beloved lady, yes, we see numerous aspects of grief that makes us grieve about the fact that this had happened to the daughter of the Holy Prophet. Such and such a thing happened to the Holy Prophet's daughter. That when at the age of 18, she's looking like a woman of 80. Can you not try and even just imagine what may have unfolded to this beloved daughter of the Holy Prophet? That until the Holy Prophet was alive, nobody had the guts to even look at her. That now within 75 days or 95 days, she becomes an example of just an old woman walking around with holding her side, that side which was injured because somebody had the audacity and the cheek to go and burn her house to try and get hold of her husband Ali. But the Mazlumiyat is not just something just this holy lady cherished. But Mazlumiyat was that experienced by her daughter and her granddaughter. Look at the line of this Mazlumiyat, that the mother experiences it at the hands of those who usurp her husband's position, and look at the daughter who experienced the Mazlumiyat on the hot sands of Karbala, and look at the Mazlumiyat of that granddaughter Sakina in the Zindan of Sham. Look at this lineage of Mazlumiyat, not stopping even in this day and age where an oppressed has to sacrifice his children, his daughters, just to protect his existence as a believer. Look at these Mazlums. You've got the Mazlumiyat of Bibi Fatima Salamullah alayha. Then you have the Mazlumiyat of Bibi Zainab on that hot sands of Karbala, that she's standing outside her tent looking at her brother being attacked by the enemies
on that hot sands of Karbala, and she is there looking, and you know that not only her as a Mazlum, but her, Papa Imam Hussein's daughter Sakina, that when Imam Hussein comes and sits his farewell on the bed, the horse, the Zuljana, does not decide to move. Imam Hussein says to the Zuljana, move, I must go and make my last fight. Zuljana looks down towards his feet, indicating Imam Hussein sees that his daughter Sakina is his daughter Sakina is holding the horse's legs, saying, Zuljana, don't take my father, for whoever you have taken has never come back. Zuljana, leave my father. Imam Hussein, the son of that grand Masluma, Fatima Zahra, takes bids farewell to his daughter and gives her in the hands of Hazrat Sakina, Hazrat Zainab Salamun alayha. Look at this granddaughter of the grand Masluma. Look at this granddaughter of the Masluma, that on the night of Ashura, when all the bodies are lying with their heads on the hot sands of Karbala, she goes leaving the ladies who were sitting on Karbala sands. She leaves her, walks to the battlefront, and then the ladies in her life, that the granddaughter of this Masluma is out somewhere, that Hazrat Zainab and Kulthum go out to looking for Sakina. They see that she's lying on a headless body. She's lying on a headless body when Hazrat Zainab wakes up Sakina. She says, Sakina, how did you come and lie on this body? How did you realize it was your father? She said, as I came into the battlefront, I could hear her body saying, daughter, daughter, come to me, my daughter. But that is not her fight of Mazlumiyat. Look at the Mazlumiyat in the Zindan of Sham. When she said, she makes her crying. She says to her Pupu, she says to her auntie, I saw my father. She's crying. Yazid says, where's this noise coming from? He was told that it was Hussein's daughter Sakina, the Mazluma of the Zindan, the Mazluma of the prison. Yazid said, send her father's head. The head was taken in a tray, they were covered with a cloth. Can you imagine a daughter who's just seen her father in her dream, that she raises the cloth and she sees the head of her father? She holds her father's head and says, Baba, I was beaten, my ears were pricked out, my earrings were pulled. Every time I cried for you, I would be whipped by Shimon. That's not the final of the line of Mazlumiyat. But the line of Mazlumiyat, when the daughter of this Mazluma returns to Medina from Damesh, when she returns, she had up to that time, she had never cried for her children. She gets home in Medina, comes to her house. When she gets into her house, looks at the room of her son, Order Muhammad, and she sits there and sheds her tears. She sheds her tears, even those tears which she did not shed at the grave of her grandfather, Prophet Muhammad. She shed them in her room, in the house where Abdullah did not even recognize that this was Zainab, that he had allowed to go with her brother Imam Hussein alayhi salam. Allah la'natullah la qawm al-zalimin. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein,
بارگاہ میں چند مسائل کے شعر پیش کر کے اعتماد ہم کریں گے. میرے بھائی اسلام بھائی میرے ساتھ موجود ہیں. جناب سیدہ ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا ارے ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا. ٹھیک ہے کیا فرمایا فضا سے پیش کر رہا. رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا. ہو سکے تو ہٹا دے دروازہ ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا. جلتا دروازہ یوں گرایا ہے پسلیاں توڑ دی ہے ظالم نے سانس رکتی ہے دم نکلتا ہے ہاتھ کیسے اٹھاؤں پہلو سے. ارے درد مجھ سے سہا نہیں جاتا ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا. میخ پہلو میں ہو گئی پیوست سانس لیتے ہوئے بھی ڈرتی ہوں پہلے پہلو کو میں دباتی ہوں پھر قدم کو زمین پہ رکھتی ہوں. ارے موت کے بعد بھی نہ اٹھے گا ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا. ارے جانتی ہوں کہ اس مدینے میں کوئی امداد کو نہ آئے گا. دیکھتے ہیں میری طرف مولا مجھ کو وعدہ نبھانا ہے اپنا. ارے جلدی جلدی مجھے اٹھا فیضا ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا. سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ روتی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی ہے زیادہ
روتی آنکھوں سے یہ سب دیکھ، روتی آنکھوں سے یہ سب دیکھ، کلمہ گو بیٹھے گئے، کلمہ گو بیٹھے گئے، خاموش کھڑی ہے سہارا گئے، سارے مانا مل کے جواب دیجیے، ہے سہارا روتی آنکھوں سے یہ سب روتی آنکھوں سے یہ سب رہی ہے سہارا، روتی آنکھوں سے یہ سب رہی ہے سہارا، مجھ پہ کیا گزری قیامت کی گھڑی بھی دیکھیں، میرے بالوں میں میرے بابا سفیدی دیکھیں، جھک گئی میری کمر اور ضعیفی دیکھیں، کیسے پہچانوں گے بابا کے یہی ہے زہرا ہے، کہ آنکھوں سے یہ سب رہی ہے زہرا، روتی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی ہے زہرا، ایک ہی پیشی نے یہ حال کیا ہے میرا، کیسے گزرے گا سینے میں سفر زینب کا، چھین لی جائے گی جب شام غریبا میرے باپ، کام چادر تو یہی سوچ رہی ہے زہرا ہے، آنکھوں سے یہ سب جناب سید آپ سے راضی ہوں، سیدہ روتی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی ہے زہرا، روتی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی ہے زہرا، یہ تماشے کی وراثت تو سکینہ لے گی، دل بن جائے گی اکبر کے جگر میں برچھی، ہم یہ سجاد کو زینب کو ملے گی پیشی، اپنی اولاد میں غم بانٹ چکی ہے زہرا ہے، آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی ہے زہرا، روتی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی ہے زہرا، جناب زہرا آپ کو سلامت رکھیں، آپ کی آنکھوں پر رحمت کر رہے ہیں، امام فرماتے ہیں جب تک ہم اپنے عزاداروں کی آنکھوں کی طرف اشارہ نہیں کرتے آنکھ سے آنسو نہیں کرتے، جو رونے آئے یقین کریں جب یہ اندھیرا ہوتا ہے تو یہ 4 سالہ شہزادی کی یاد آتی ہے، جو اس اندھیرے زندان میں اپنے بابا کے سر سے لپٹ کر اس دنیا سے چلے گئی، میں بس مجھے دل ہے کہ میں بیوی سکینہ کے چند مسائل بیان کروں، ایک ماں اپنی بیٹی کے جنازے کا تعارف کروا رہی ہے، جو سن سکتا ہے جو محسوس کر سکتا ہے تھوڑا سا آگے کرا سکے تو آگے وہ شان کا زندہ وہ غربت وہ اندھیرا کرتے کا کفن سکینہ کا جنازہ سجاد سے جب لاشا بہن کا نہیں اٹھا لاشیں پھر بابا کے
یہ کرنے لگی نوحہ اے بیویو تم میری مدد کرنے کو آؤ ہائے مظلوم سکینہ کے جنازے کو اٹھاؤ. جو میری طرف دیکھ سکتے ہیں میری ماتا میں چل رہی ہو. ارے سکینہ بی بی ہے سکینہ بی بی کا ہے جنازہ اٹھاؤ زینب اٹھاؤ فیضا سکینہ بی بی کا ہے جنازہ اٹھاؤ زینب اٹھاؤ فیضا سکینہ بی بی کا ہے جنازہ. پڑھ سکتے ہیں یہ بھی تعارف کرا دی اپنی بیٹی کو. ارے یہ رونے والی کا ہے جنازہ اٹھاؤ زینب اٹھاؤ فیضا سکینہ بی بی کا ہے جنازہ اٹھاؤ زینب اٹھاؤ فیضا. ارے ہاتھ ابھی رسم میں اس کے ہم ہی ہیں اب سے وطن میں اس کے. ارے نہ جانے کب سے یہ تشنہ لب ہے نمی نہیں ہے بدن میں اس کے. ارے یہ میری پیاسی ہے یہ میری پیاسی کا ہے جنازہ اٹھاؤ زینب اٹھاؤ فیضا سکینہ بی بی کا ہے. عجب مزارہ یہ بھی آپ کے آنسوں کو اپنے رومال میں ڈھکا تھا فرمائے. یقین کریں نہ اس سے بڑی مصیبت بی بی سکینہ کی ہے نہ مولا عباس کی ہے. تو سن سکے سنیں. ارے یتیم بے کس غریب دکھیا تھی کتنی مظلوم بے سہارا. ارے چچا کے سر کے قریب لا کے پکڑ کے بالوں سے جس کو ارے چچا کے سر کے قریب لا کے پکڑ کے بالوں سے جس کو مارا یہ اس بھتیجی ہے یہ اس بھتیجی کا ہے جنازہ اٹھاؤ زینب اٹھاؤ. جزاک اللہ کیا صاحب زمان. سکینہ بی بی کا ہے جنازہ اٹھاؤ زینب اٹھاؤ. ایک اور تعارف سنیے جنازے. ارے وہ جس کی سوکھی ہوئی رگوں پہ وہ جس کی سوکھی ہوئی رگوں پہ چلا تھا کئی وہ ارے بھرا تھا تیروں سے جس کا سینہ ہے جس کو مار
رلا رلا کر یہ اس کی بیٹی ہے، یہ اس کی بیٹی کا ہے جنازہ، اٹھاؤ سکینہ بی بی۔ سنیں شہزادی نے کیا کہ شام کے راستے میں نبھایا کیا اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ ارے ملا جو پانی، ملا جو پانی تو اسے ملا کے گرایا بین کی بیڑیوں پہ۔ ارے ملا جو پانی تو اسے ملا کے گرایا بین کی بیڑیوں پہ، اور کہیں سے چادر ملی تو پہلے ہمیں اڑھائے ہے اس نے آ کے، یہ سب کی پیاری ہے، یہ سب کی پیاری کا ہے جنازہ، اٹھاؤ زینب۔ بابا سے بلند بیوی کا ذکر ہے، انہیں دو بند اور سنے سے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو بھی ہمارے مسائل کو چھپائے گا وہ پھولی اور سیل کے ساتھ محشور ہوگا۔ سخت بات ہے، معافی مانگ کے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایام فاطمیہ میں اس بند کی کیفیت ہی الگ ہے۔ سنیے ایک اور تعلق بیوی کے جنازے کا۔ ارے ہے اس کے بالوں میں بھی سفیدی، کس کا جنازہ ہے سنیے۔ ہے اس کے بالوں میں بھی سفیدی، کمر بھی خم ہو چکی ہے اس کی، ارے اسے بھی دربار جب بلایا پکڑ کے دیوار یہ چلی تھی، بطول جیسی ہے، بطول جیسی کا ہے جنازہ، اٹھاؤ ارے جلا ہے کوئی تاہ کان زخمی، جلا ہے کوئی تاہ کان زخمی، گلے میں پیوست ہے رسن بھی، ارے کہیں پہ تازیانہ کہیں یہ ناکے سگے گئی تھی، یہ غم کی ماری ہے، یہ غم کی ماری کا ہے جنازہ، اٹھاؤ دو شیر سینے پہ ہاتھ مار کے۔ ہے سیدہ یا فاطمہ، یا سیدہ یا فاطمہ، یا سیدہ یا فاطمہ، یا سیدہ یا فاطمہ، ہے سیدہ فاطمہ طاہرہ، ہے سیدہ فاطمہ طاہرہ، ہے سیدہ۔ مولا نے ہاتھ ماتم کے لیے دیے، جو ماتم کر سکتا ہے۔ فاطمہ طاہرہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، ہے وہ مصطفیٰ کی لاڈلی، وہ مصطفیٰ کی لاڈلی،
دربار میں جب آ گئی، دربار میں جب آ گئی، سب بیٹھ کر ہنستے رہے، سب بیٹھ کر ہنستے رہے، تنہا کھڑی روتی رہی، ہائے سیدہ طاہرہ طاہرہ، ہائے سیدہ فاطمہ طاہرہ، یا زہرا یا جزاک اللہ، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، سنیے، ہاں وہ مدینے کی گلی، ہاں وہ مدینے کی گلی، اور فاطمہ کی بے بسی، فاطمہ کی بے بسی، منہ پر تماچا جب لگا، منہ پر تماچا جب لگا، زہرا زمین پر گر گئی، ہائے سیدہ فاطمہ طاہرہ، ہائے سیدہ فاطمہ طاہرہ، ہائے سیدہ فاطمہ طاہرہ، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، ہے رسی گلے میں باندھ کے، ہے رسی گلے میں باندھ کے، ہے ظالم علی کو لے چلے، ہے اس وقت بھی نے سہا، اس وقت بھی اگلا ہے کہ تازیاں ہاتھ پہ، اور محمد والے محمد بلند تر زبان۔ جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سید حسن اشرف مدنی، سیدہ مہربان مدنی، سید افضل حسن، سیدہ سریا جمال مدنی، سیدہ صابرہ بانو، طاہر کمال، عذرا خان، تہذیب الزمان رضوی، سید نصیر حسین